بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے جوتے اتار لے، تو دو پہاڑی کے درمیان ایک مقدس وادی میں ہے اور اس وادی کا نام طوٰ تھا۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو شروع سے ہی یہ بتا دیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف یا اللہ مدد کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، ہزاروں انسانوں میں تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے تاکہ میرا پیغام دنیا تک پہنچا سکو۔ اب تو غور سے سن اس بات کو، تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک آگ دکھائی دی ہے تو کوئی انسان ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، تو نے سب سے پہلے نماز کو قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہیں فرعون کے پاس بھیجنے والا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کہ میرا تو پہلے ہی وہاں قتل کا کیس چل رہا ہے، تو اگر میں دوبارہ وہاں چلا گیا تو کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کے کچھ نمونے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ سام بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ پلٹ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ ڈر گئے تھے۔ پھر اس آگ سے آواز آئی، اے موسیٰ، واپس لوٹ، ڈر نہیں، ہم اس کو دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو، تو کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ کوئی تجھے نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ پیغمبر میرے ساتھ کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ تو پیغمبر ہے، تجھے کس بات کا خوف ہے کہ اللہ کی موجودگی میں تجھے کوئی تنگ کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اسے پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت کر کے اسے پکڑا اور وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو معجزے ہیں تیرے رب کی طرف سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، یہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ میں نے انہیں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا فرعون کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے تو قتل کیا ہے، وہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، میری زبان میں فصاحت و بلاغت نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، اس کو بھیج دیں، مجھے نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، پھر ہارون کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دے اور میری کمر کو میرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ایک کی بجائے اگر دو ہوں گے تو تیری کبریائی بہت زیادہ بیان کریں گے، کیونکہ فرعون کے محل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ شریک کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تیری اس حاجت کو پورا کر دیا ہے، تیرے بھائی کو بھی تیرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا ہے۔ چونکہ اب کام بہت بڑا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آج ہم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔
تیرے بھائی ہارون کو بھی تیرے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم تجھ پر کئی اور بہت بڑے احسانات کر چکے ہیں۔ اس وقت کو یاد کر جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی، جب تو اس کی گود میں تھا اور ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا، وہ خیال جو میں ڈال چکا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال کے اور اس تابوت کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، اور اس دریا کی موجوں کے حوالے کر کے وہ تابوت میں نے فرعون کے محل میں تیرے اور اپنے دشمن کے محل میں پہنچا دیا تھا، اور وہاں تجھے پروان چڑھایا تھا۔ میرے اور تیرے دشمن نے تجھے اٹھایا، مگر میں نے تیری محبت اتنی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ کسی نے تجھے قتل نہیں کیا، اور اے موسیٰ تجھ سے ایک انسان کا قتل بھی ہوا تھا اور میں نے تجھے بچا لیا تھا۔ اور کتنی آزمائشوں میں نے تجھے ڈالا، اور ان آزمائشوں سے گزار کر آج تجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اور آج میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب تو اور ہارون دونوں جاؤ فرعون کی طرف، کیونکہ اس نے بہت سرکشی مچائی ہوئی ہے، اور جا کے نرم بات کرنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی انسان تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ نرم لہجے میں بات کرنا، نرمی سے پیش آنا، اور کہا شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، کیونکہ مقصد کسی کو جہنم میں پہنچانا نہیں ہے، سیدھے راستے پر لانا ہے۔ شاید اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، وہ ہم پر بہت زیادتی کرے گا، وہ اتنے آرام سے ہماری بات نہیں سنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ڈرو، تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہاری ہر بات کو سنوں گا، اور میں تمہاری ہر بات کو سن رہا ہوں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہوں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور دونوں جا کے فرعون سے کہو ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ ان کو جس عذاب میں تو نے رکھا ہوا ہے اس عذاب میں مت رکھ، اور ہم اپنے رب کی طرف سے تیرے پاس بڑی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور جو بھی سیدھے راستے کی طرف چلے گا اس پر اللہ کی سلامتی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔